یعنی شیلا صاحبہ کراچی کو توڑنے کے لیے آپ کے فیملی کے ساتھ بھی جو ایکسیڈنٹ ہوا، جو آپ کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کہہ رہی ہیں؟ اچھا، صرف ایک یہی نہیں تھا، میں آپ کو پہلی ایک چیز دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ دوسرے دن کی تصویر ہے. میں جو ہوں اور میرے ہسبینڈ بیٹی کا آخری دیدار کر رہے ہیں، اور خبر چل رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی دنیا میں نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر چلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ میری انگلی ہے، اس پہ مصطفیٰ کمال خونی نالے کی دیوار کی تعمیر شروع کر دی گئی. مطلب وہاں دیوار بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات دکھا رہی ہوں کہ یہ ایک شہری ہے اسی پہ، یہ رہا، یہ ایک شہری ہے، یہ رہا، اور اس کا نام ہے اسلام جہانگیری. اس نے کہا 2 سال پہلے اسی جگہ میری کار ہو رہی تھی اور میرے ساتھ فیملی بھی تھی، لیکن لوگوں نے مجھے بچا لیا. 20 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ زندہ ہو یا نہیں ہو، ان کی تصویر یہاں پر ہے. دوسرا یہ اخبار ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 children die. ٹھیک ہے، آفٹر کار فال انٹو ڈرین. ٹھیک ہے، یہ میں نے یلو کر دیا ہے اس کو، اور اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ there were no hurdles or cordons to either prevent the fall or warn the driver. یہ وہاں پہ شیلا صاحبہ سوال ایک بڑا بیسک ہے. شیلا صاحبہ سوال ایک بڑا بیسک ہے کہ جب آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایم کیو ایم کے رہنما آپ کے گھر آ کے اشکبار ہوئے، انہوں نے آنسو بہائے، لیکن آج جب ان کے ٹارگٹس ڈیفرنٹ ہیں تو وہ اسی ایکسیڈنٹ کے اوپر سیاست کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جی بالکل. عادل صدیقی مرحوم بھی آئے تھے میرے پاس، اور یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا، میں جو ہے نا تڑپ رہی ہوں میرے بچوں کی تحقیقات کرائی جائے. جب میں ایس سروائیور، یہ میرے بیٹے کا آخری دیدار، جب میں اس وقت ملیر کوٹ لگتا تھا اس کو، جہاں میں رہتی تھی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر، جب میں کورٹ پہنچی ہوں کہ میں سروائیور ہوں، میری ایف آئی آر کاٹی جائے، تو جج صاحبہ اللہ میاں انہیں غریق جہنم کرے، وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ایف آئی آر نہیں کاٹنی، اور وہ کہہ رہی ہیں میرے ہسبینڈ سے پاکٹ میں سے ہاتھ نکالیے. بھئی آپ تو اپنا کام کیجئے نا. ان کو بھی مینیج کر لیا گیا. یہ جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ میرے بچوں کی تصویریں ہیں، میں بچوں کی جنازے دیکھ رہی ہوں. یہ لوگوں نے اس وقت بھی آرٹیکل لکھے ہیں، یہ امت کا آرٹیکل ہے. آج کل جماعت اسلامی کو کافی جوش ہے، تو یہ میں دکھا رہی ہوں ان کا، کہ یہ پورا یہ ہے کہ اس میں یہ سارا لکھا ہے کہ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ٹیکسی سے تعلق رکھنے والی خاتون کے بچوں کا پھر ہے. پھر اس میں کہ سڑکوں پر تعمیراتی کام بے احتیاطی کی عام روش سے شہریوں کی جانوں کو لاکھ خطرات کا بھی مظہر ہے. مذکورہ حادثے میں بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نالے کی حفاظتی دیواریں توڑی ہوئی تھیں، اور بعد میں جب یہ ناکام ہو گیا تو اس کو کام کو کیا نہیں گیا. اب اس کے بعد یہ پورا اس میں یہ ہے کہ پورے شہر کا یہ حال ہے. اسی طرح ہر خبر میں یہ وہ تصویر ہے، میں اور میرا ہسبینڈ اپنے بچے کا آخری دیدار کرنے، ہر ایک میں اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ پورے شہر کا یہ حال ہے. ان کا ایک کوئی چہیتا بلڈر تھا المہران، اس سے انہوں نے ایک ساتھ پورا شہر کھدوا دیا تھا. یہ جرأت اخبار میں لگا ہوا ہے، اور ان سب میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ زمین پہ کھدے ہوئے نالے کی جو ہے ان میں دیواریں نہیں ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہیں انہی کے دور کی. یہ ہے 5 نومبر 2005. اب یہ دیکھیں، شہر میں موجود کھلے مین ہول اور نالے مزید ہلاکتوں کا سبب بن سکتے ہیں. اصل ذمہ دار کون؟
کیا پیغام دیں گی ایم کیو ایم پاکستان کو آج مصطفیٰ کمال کو، حیدر عباس رضوی کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں شہلا صاحبہ؟ اچھا میں اس وقت بھی اتنے ہوش میں تھی کہ سویم سے پہلے کا یہ میرا بیان ہے، حادثے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کا قصور نہیں ہے، پولیس خامخواہ ہراساں کر رہی ہے، اور ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا بھی چل بسا، لیکن میں نے وہی بات کر رہی ہوں جو ہونی چاہیے۔ میری کسی فیملی نے باہر نکل کے روڈ بلاک نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد یہ میری بے بسی دیکھیں، پیرنٹ سیکس رپورٹ آن چلڈرنس ڈیتھ، انکوائری ہو رہی ہے، مجھے رپورٹ مل ہی نہیں رہی ہے۔ تاریخ اس پہ دیکھ لیں کیا ہو گئی، 27 نومبر۔ شہلا صاحبہ آپ جیسی بہت ساری مائیں ہوں گی کراچی میں، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ جیسی اور بھی بہت ساری مائیں ہوں گی۔ جی ہاں، میں یہی کہہ رہی ہوں، شہری حکومت نے برساتی نالوں کی توڑ پھوڑ کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب اس پہ پوری کراچی میں ایک مہم چل رہی ہے، شہری حکومت زخموں پہ نمک نہ چھڑکے، ہزاروں بچوں کو حادثات سے بچائے۔ یہ میرا اس وقت کا بیان ہے، میں نے سیاست نہیں کی، اور آپ سیاست کر رہے ہیں، اور وہ بھی گھٹیا جھوٹی۔ اس سیاست کا انجام کیا ہوگا میڈم؟ اب یہ دیکھیں، ایچ آر سی پی نے اپنی کنسرن شو کی ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست کا انجام کیا دیکھ رہی ہیں؟ کراچی پہ امپیکٹ آئے گا کوئی؟ جو وہ چاہ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، ایک نوٹیفیکیشن سے ہو پائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم اپنی گھٹیا سیاست سے خود اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اپنے اسمبلیوں میں پہنچ جانے سے ان کو معلوم ہے کہ وہ شہریوں کے دل میں نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھیں۔ جب آپ بوریوں میں بند لاشیں پھینکتے تھے، 30 لاشیں ایک دن میں گراتے تھے، 1 منٹ پہ پورا شہر بند کر دیتے تھے، ہڑتالیں کرتے تھے، جب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور جب کیوں نہیں سوچا گیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر لیا جائے؟ جب کیوں نہیں سوچا؟ آپ نفرت کا ایک سیاست پہ پل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اب 2027 میں 80 کتنے سال ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے؟ 80 سال۔ آپ ایک نعرہ لگائے جا رہے ہیں مہاجر مہاجر، جس نے یہ زہر کا بیج بویا تھا وہ برطانیہ میں جا کے وہاں کا برطانوی شہری ہو گیا، اور آپ نے مٹھائیاں بانٹ دی، اور آپ نہیں ہوئے ابھی تک یہاں کے شہری۔ آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو یہ اور سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک اندھوناک واقعہ ہے، یہ جو ہمارے گل پلازا میں ہوا ہے۔ اور جب یہ گل پلازا کی اطلاع آئی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت ساری جانیں گئی ہوں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کم لوگ تھے۔ پھر بھی اگر اور بھی زیادہ لوگ ہوتے تو کیا تھا، لیکن ان کی یونین دروازے بند کر کے جا چکی تھی، تھوڑے لوگ تھے۔ اور آگ یہ انتظار نہیں کرتی کہ پہلے ہم خود بجھا لیں، پھر اطلاع دیں، پھر گاڑی آ کے بجھائے گی۔ آگ وہاں پہ وہ مٹیریل تھا جس سے وہ پھیلتی چلی گئی، اور ہمارے معصوم لوگ جان سے گئے۔ وہ باہر نہیں نکل سکے لائٹ آف ہونے سے پہلے، جو کنیکشن کاٹا گیا تھا، نہیں تھا انہیں وہاں کی انتظامیہ میں سے کوئی نکالنے والا، نہیں تھا کوئی انہیں بجلی بند کرنے سے پہلے نکالنے والا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہم سب کو افسوس ہے۔ جب 2010 میں 10 محرم کو حادثہ ہوا تھا، جب بھی یہ گھٹیا سیاست کھیلی گئی تھی، اس وقت بھی جو میرے بہنوئی، ایک جب عباس ٹاؤن میں بلاسٹ ہوا تو میرے بہنوئی بھی شہید ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے بی ٹیم کا کردار ادا کیا تھا دہشت گردوں کے ساتھ کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، اور پھر کہتے ہیں گورنمنٹ آئی نہیں پئی۔ گورنمنٹ ہی نے تو پھر وہاں کے ٹرانسفارمر کو ڈسکنیکٹ کیا، اور ایمبولینسز پہنچی، ایک منٹ ایمبولینسز پہنچی۔ پھر مجھے عشرت العباس صاحب نے سب سے پہلے لائن پہ لیا اور کہا کہ کسی طرح آپ چینل پہ آئیں، آپ کے گھر میں اموات ہوئی ہے، وہاں پہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور پھر میں چیف منسٹر کو لے کر خود پہنچی، جو زخمی تھے ان کے چہرے کھل گئے قائم علی شاہ کو دیکھ کے، اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کا جس طرح سے مداوع کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ کیسے کریں، کیونکہ 18 اکتوبر کو ہم بھگت چکے تھے، اور یہ جو 10 محرم بھی ہوا تھا، اس کے بعد ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا،
اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو مداوا کیا تھا. بالکل ٹھیک لیکن میڈم. ان کا اس وقت بھی یہی کردار تھا جو آج کردار ہے, لیکن آج کراچی والے انہیں پہچان چکے ہیں. بالکل ٹھیک.